فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والے لوگو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اوپر امیر مقرر کر دیا جائے اس کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے یہ بغیر کسی شرط کے ہے، اور جو امیر کی اطاعت کرنا ہے وہ مشروط ہے۔ اگر وہ امیر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے تب امیر کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ اگر امیر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دے تب امیر کی اطاعت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ امیر کی مخالفت کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی، اسے آپ نے عبداللہ بن حذافہ اس کا نام تھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا، تو وہ لوگوں سے ناراض ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ لکڑیاں لے کر آؤ۔ لوگ لکڑیاں لے کر آئے، کہنے لگا انہیں جلاؤ۔ لکڑیوں کو جلایا گیا تو کہنے لگا اس میں چھلانگ لگا دو۔ وہ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے بندے، ہم آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا، آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دے رہے ہو، تو ہم تو آگ میں کبھی بھی چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ کو یہ سارا واقعہ بتایا، تو آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو ہمیشہ پھر آگ میں ہی رہتے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امیر کی اطاعت ہے وہ فرما برداری کے کاموں میں ہے۔ اگر امیر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دے تب آپ نے امیر کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام وہ بھی امیر مقرر کر دیا جائے تو تب بھی اس کی اطاعت کرنا فرض ہے اور ضروری ہے، اگرچہ اس کا سر آپ نے فرمایا کہ بالکل منقے کی طرح ہو۔ مراد یہ کہ اگر جیسا بھی آدمی آپ پر امیر مقرر کر دیا گیا ہے تو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کسی ادارے میں کام کرتا ہے، تو جو سربراہ ہے، امیر ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کی نافرمانی کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے، جو لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں یا کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو جو ان کے سربراہان ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، وہ انہی کے خلاف ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپس کے اندر ایک کٹ کر لیتے ہیں، تو جو مالک ہوتے ہیں انہی کے خلاف دوسروں کا ذہن خراب کرتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا شرعی طور پر، اخلاقی طور پر اور عرف کے اعتبار سے ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ شریعت ایسے کاموں کو اچھا نہیں سمجھتی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تمہارا امیر کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، امیر تمہیں کسی بات کا حکم دیتا ہے اور تمہارا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو وہ فیصلہ آپ نے اللہ سے کروانا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا ہے۔ اللہ سے فیصلہ کروانے کا کیا مطلب ہے؟ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی، انہوں نے کہا کہ اس کی توسیع کر دی جائے۔ تو جب مسجد کی توسیع کرنے لگے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر درمیان میں رکاوٹ تھا، تو انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمانے لگے کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ اپنا مکان دے دیں، ہم نے مسجد نبوی کو کشادہ کرنا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں یہ مکان نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں قیمت بھی اس کی نہیں لوں گا، بس میں نے بیچنا ہی نہیں ہے، میری مرضی، میری ملکیت ہے۔ اب یہ انفرادی ان کی ملکیت تھی اور ایک جانب اجتماعی معاملہ تھا۔ اچھا، انہوں نے کہا کوئی اپنا ثالثی مقرر کر لیں، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالثی مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ جو وراثت کا علم جاننے والا ہے وہ میرا صحابی زید بن ثابت جاننے والا ہے۔ قرآن مجید میں ایک صحابی کا نام ہے، ان کا نام زید بن حارثہ ہے۔ یہ میں زید بن ثابت کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے قرآن مجید کو بھی کتابی شکل میں جمع کیا۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثالثی بنے،
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی تھے اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعا علیہ تھے، تو انہوں نے دونوں کی باتیں سنی، تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ مکان ان کی ذاتی ملکیت ہے، تو یہ مکان نہیں بیچا جائے گا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فیصلہ سنا تو مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ پہلے تو میرے ذہن میں قیمت لینے کا ارادہ تھا، اب بغیر قیمت ہی یہ میں مکان مسجد نبی کی توسیع کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ بغیر قیمت لیے انہوں نے مکان مسجد نبی کی توسیع کے لیے وقف کر دیا۔ یعنی اگر امیر سے اختلاف ہو جائے تو دلیل کی بنا پر امیر سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر دلیل موجود نہیں ہے تو پھر امیر سے اختلاف کرنا گویا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے ملک میں کچھ لسانی تعصب ہے، کچھ علاقائی تعصب ہے، حالانکہ یہ تو یورپ کا پیدا کردہ ہے۔ مسلمان تو سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب قرآن ایک ہے، احادیث کی کتابیں ایک ہیں، کعبہ ایک ہے، تو پھر اختلاف کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو امیر مقرر کر دیا جائے اس کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا امیر سے اختلاف ہو جاتا ہے تو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں خصوصی طور پر حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے اندر نہ ہم کمی کر سکتے ہیں، نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے ایک آدمی سے کہا بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے ابھی جوتوں والی جگہ پر تھے، وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سمجھا شاید آپ نے مجھے حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ آپ آگے آ جاؤ، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوا تھا۔ تو عبداللہ بعد میں کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اسی جگہ پر بیٹھ گیا تھا اور میں ڈر رہا تھا اگر پیچھے کی جانب جاتا ہوں تب بھی جہنم ہے، اگر آگے کی جانب قدم اٹھاتا ہوں تب بھی جہنم ہے۔ یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا اسی جگہ پر بیٹھ جانا، جو حکم دے دیا اس میں پھر چونکہ چنانچہ ایسی طویلیں کرنا، یہ ایک مومن آدمی کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کو سناتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی نحوست ان کے اوپر طاری کر دی ہے، اگرچہ انہوں نے اپنے نام سے پہلے علامہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، لیکن انہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور ان کے پورے طبقے کے اندر آپ کو قرآن کا ایک حافظ بھی نظر نہیں آئے گا۔ جو لوگ صحابہ کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسے سینے کے اندر اور ایسی زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن آنے ہی نہیں دیتا، ایک آیت بھی وہ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ سے بہت زیادہ محبت ہے اور آپ کو دیکھے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے، تو میں تو بس ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، تو جنت کے اندر آپ کا تو محل بہت اونچا ہوگا، آپ کو تو بڑا اونچا اللہ رتبہ عطا کرے گا، تو مجھے تو اس بات کا غم کھا رہا ہے کہ جنت کے اندر آپ کا دیدار ہی نہیں مجھے ہوگا، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی کہ ثوبان کو بلاؤ اور اسے قرآن سناؤ کہ جو بندہ بھی اچھے عمل کرے گا اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں نبیوں کا ہی ساتھ عطا فرما دے گا، صالحین کا اللہ تعالیٰ ساتھ عطا فرما دے گا، صدیقین کا اللہ تعالیٰ ساتھ عطا فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عصر کی نماز ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی سے ہم باہر نکلے تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا، وہ کہنے لگا متی الساعہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها، بھائی قیامت کے لیے آپ نے تیاری کیا کر کے رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کوئی تیاری وغیرہ کوئی نہیں کر کے رکھی، الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، باقی کوئی لمبے چوڑے میرے پاس عمل نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اسے اسی کا ساتھ عطا فرما دے گا۔
اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ تجھے میرا ساتھی بنا دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہنا، میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، میں حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اسی کا ساتھی بنے گا، صحابہ بیان کرتے ہیں ہم بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ ہم یا اللہ سے محبت کرتے ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کی ممانعت کا ذکر کیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی کسی مومن کو ناحق قتل کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ایسے آدمی کے اوپر، وَلَعْنَهُ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے آدمی کے اوپر جو ناحق کسی کو قتل کرنے والا ہے، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مقتول آدمی آئے گا، اس نے قاتل کو گریبان سے پکڑا اگر اللہ کے دربار میں لے کر جائے گا، یا اللہ اس سے سوال کرو فیمن قاتلنی، اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل سے اتنا ناراض ہوں گے، قاتل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور مقتول کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ اسامہ بن زید وہ صحابی ہیں، ایک دفعہ ان کا ناک بہہ رہا تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اسامہ کا ناک صاف کرنے لگی، وہ چھوٹے تھے، سیاہ رنگ تھا اسامہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ اسامہ کو میری طرف بھیجو، میں خود اس کا ناک صاف کروں گا، کیونکہ یہ اسامہ میرا وہ صحابی ہے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ بھی اسامہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ بہرحال ہر صحابی کی اپنی خوش نصیبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے اور اللہ کی جنت انتظار کر رہی ہے کہ کب سلمان فارسی جنت میں آئے گا، اور ہر صحابی کہتا ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، اور آپ نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا معاذ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہمارا ماں باپ قربان ہو۔ اور ساتھ بھی نبی وقاص فرماتے ہیں غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا علم یا ایھا الغلام الحزور فداک ابی و امی، اے سعد آپ تیر چلاؤ آپ کے اوپر میرا ماں باپ قربان ہو۔ صرف حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا ہے کہ سعد آپ کے اوپر میرا ماں باپ قربان ہو۔ تو اللہ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم قبیلہ جہینہ کی طرف گئے، کہتے ہیں ہم نے اس علاقے پر حملہ کیا، اس علاقے کو فتح کیا، انہیں شکست دی مشرکین کو۔ کہتے ہیں بعد میں ایک آدمی ہم نے اسے پکڑا، میں اور ایک انصاری صحابی نے، کہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ انصاری صحابی تو پیچھے ہٹ گیا، لیکن میں نے کہا کہ شاید یہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے کہ یہ بظاہر کافر ہی ہے، ویسے زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا جی ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور اسامہ نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تو اسامہ کہتے ہیں میں سامنے سے آیا، حالانکہ اسامہ سے اتنا پیار کرتے تھے، اسامہ کہتے ہیں آپ نے چہرہ ادھر کر لیا، فرماتے میں ادھر سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ادھر کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اسامہ قیامت والے دن وہ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا وہ آئے گا اور آپ کا کیا بنے گا؟ آپ نے ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بندے کو قتل کر دیا ہے۔ اسامہ کہنے لگے میں اس دن افسوس کر رہا تھا کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بار بار فرما رہے تھے اسامہ وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہو قیامت والے دن آئے گا، قیامت والے دن آپ کا کیا بنے گا؟ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر قاتل کو نہیں پتہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، مقتول بیچارے کو نہیں پتہ اسے کیوں قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کرنے والا بھی آگ میں جائے گا اور جسے قتل کر دیا گیا وہ بھی آگ میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئی، قاتل آدمی نے تو اسے قتل کیا ہے، مقتول بیچارے کا کیا قصور ہے، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اسے قتل کرنے پر حریص ہے، اس کا داؤ نہیں چلا، تو قاتل آدمی نے موقع پا کر اسے قتل کر دیا، اگر اس کا داؤ چلتا تو اس نے اسے قتل کر دینا تھا، تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا قاتل بھی آگ میں جائے گا، مقتول بھی آگ میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا کیسے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلے کسی کو قتل کر دیا، ثم تاب الیہ، اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ مقتول آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے راضی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ قاتل کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے، مقتول کو بھی اللہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی انسان قتل ہوتا ہے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے نامہ مال کے اندر گناہ لکھا جاتا ہے، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ سب سے پہلے جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اور جو آدمی جسے اچھے کام پر لگا دیتا ہے جب تک وہ اچھا کام کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اور جو جس آدمی کو برے کام پر لگا دیتا ہے جب تک وہ برا کام کرے گا اس آدمی کے نامہ مال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ مائدہ ہے، مائدہ کا میں نے دسترخوان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چھپائے جانوروں کو حلال کر دیا ہے، اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو تب آپ شکار نہیں کر سکتے۔ احرام کسے کہا جاتا ہے؟ دو سادہ چادریں جو انسان جب عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے، دو جو فقیرانہ چادریں باندھ لیتا ہے میقات سے گزرتے وقت، اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی حالت احرام میں ہوتا ہے تو وہ نکاح نہیں کر سکتا، حرم والی جگہ پہ نکاح کر سکتا ہے، حالت احرام میں نکاح نہیں کر سکتا، اپنے ناخن نہیں تراش سکتا، سر کے بال نہیں منڈوا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بیوی کے ساتھ تعلق اس کا حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ احرام کی پابندیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جب تم حالت احرام میں ہو تو آپ شکار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا حلال قرار دیا گیا ہے؟ اچھا، بعض لوگ حاجی عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو احرام کے کپڑے ہوتے ہیں انہی کو وہ اپنا کفن بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، زندگی کے اندر انسان اپنا کفن بنا کے رکھ سکتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی تو ایک عورت مسجد میں آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک چادر میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، نسجتھا بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ میں نے اسے بنا ہے اور میں نے آپ کے لیے تحفہ تیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر پکڑی، اپنے اوپر لی تو صحابہ فرماتے ہیں وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاری لگی۔ کہتے جب اگلی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر لے کر آئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی تھے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے آپ دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کیا کرتے تھے، آپ نے وہ چادر اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر انہیں دے دی۔ اور ویسے بھی نہ کرنے سے انسان برکت کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں ہر معاملے میں انہوں نے نہ ہی کرنی ہوتی ہے۔ ہم سائے نے کوئی چیز مانگ لی ہے وہ جناب فوراً نہ کر دی، کوئی ایسا جھوٹ بول دیا کہ جناب بہانہ مار دیا، نہ کر دی۔ نہ کرنے سے انسان برکت کا خاتمہ کرتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کا ضمیر بڑا بنایا ہے وہ کسی معاملے میں اس طرح انکار نہیں کرتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا ابو رافع کیا پکایا ہے؟ کہنے لگا جی گوشت پک رہا ہے، ایک بکرا میں نے ذبح کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے جو دستی ہے نا وہ لے کر آؤ۔ ابو رافع کہتے ہیں میں وہ دستی لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی، فرمایا ابو رافع اور ایک دستی لے کر آؤ۔ فرماتے میں دوسری دستی ہنڈیا سے نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ نے وہ کھائی اور ہڈی کو پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا ابو رافع اور ایک دستی لے کر آؤ۔ وہ کہنے لگے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بکرا ذبح کیا تھا، اس کی دو ہی دستیاں ہوتی ہیں، دونوں آپ کو کھلا دی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے نہ کر کے برکت کا خاتمہ کر دیا ہے، قسم و ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے کہنے پر تو اس ہنڈیا میں ہاتھ داخل کر دیتا تو اللہ تعالیٰ شام تک اس میں دستیاں پیدا کرتا رہتا، اور آپ نے تو یہ نہ کر کے برکت کا خاتمہ ہی کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے چادر مانگی تو آپ نے چادر اتار کر انہیں دے دی۔ بعد میں صحابہ کہنے لگے یار آپ تو مالدار آدمی تھے، آپ کو چادروں کمی تھی کوئی؟ عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار صحابی تھے، تو آپ نے یہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مانگی ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے بندو اس طرح کی میں لاکھوں چادریں خرید سکتا ہوں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ساتھ لگی ہے،
اور میں نے تو یہ لالچ کیا، ہرس کیا کہ جب میں دنیا سے وفات پا جاؤں تو اسی چادر کے اندر مجھے کفن دیا جائے، تاکہ جو کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ساتھ لگا ہے اس کپڑے کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرا حساب ہی نہ کرے، بغیر حساب کے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنا کفن تیار کر کے رکھ لیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہی کوئی انسان اپنا کفن اگر تیار کرنا چاہے تو وہ کفن تیار کر کے رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، فرمایا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکاری جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ شکاری جانوروں کے اندر کتا بھی شامل ہے، چیتا بھی شامل ہے، باز بھی شامل ہے، شکرا بھی شامل ہے، عقاب بھی شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کو شکار سکھا دیتا ہے اور تکبیر پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اسے چھوڑتا ہے، اور شکاری کتا اگر کسی چیز کو مار دیتا ہے اور اسے لے آتا ہے پکڑ کر، اسے مار بھی دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کو حلال قرار دیا ہے، الا کہ کوئی غیر شکاری کتا اس شکار کے اندر شامل نہ ہوا ہو اور اس شکاری کتے نے خود اس سے نہ کھایا ہو۔ تو اگر وہ اسے مار دیتا ہے، تکبیر پڑھ کے اس جانور کو چھوڑا گیا تھا، تو وہ اس کا کھانا حلال ہے۔ حالانکہ ویسے آپ دیکھیں، اگر کوئی کتا وہ برتن کے اندر منہ مار دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 7 مرتبہ دھویا جائے گا، 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ اور 6 مرتبہ ویسے، اور ایک روایت میں 8 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، اسی کتے کو اگر علم سکھا دیا جائے تو اسے شکار کے لیے چھوڑا جا رہا ہے اور اس نے جانور کو مار دیا ہے، مثلا کبوتر ہے یا جس چیز کا بھی خرگوش کا شکار کیا ہے، اس شکاری جانور نے اسے مار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کو حلال قرار دیا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر کتے کو علم سکھا دیا جائے تو اس کا مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدم کا بیٹا یہ قرآن اور حدیث کا علم سیکھ لے تو اسے اللہ تعالیٰ کتنا مقام مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ کتے نے علم سیکھ لیا ہے، شکار کو مار دیا ہے اور اس کے کھانے کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ ویسے کوئی آدمی اگر اپنے گھر میں شوقیہ کتا رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ اس کی اجر سے 2 کی رات اجر کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، شکاری کتا رکھا جا سکتا ہے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، اس طرح اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کتا رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی خرید و فروخت سے بھی منع کیا ہے، بلی کی خرید و فروخت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں بلیاں بھی بیچی جا رہی ہیں، کتے بھی بیچے جا رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجرت لینے اور دینے کو اور اس کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اہل کتاب ہیں طعامکم حل لہم، مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے، اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، فرمایا پاک دامن عورتوں کو بھی حلال کر دیا گیا ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور جو اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنے کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ مثلا یہودیوں کی اور نصرانیوں کی عورتوں سے مسلمان اگر نکاح کرنا چاہے تو گنجائش موجود ہے، نکاح کر سکتا ہے، لیکن شرط اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے محسنینہ، اگر وہ پاک دامن ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، کسی کتابی عورت سے نکاح کر لیا ہے، اس کے بعد اس سے متاثر ہو کر اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، مسلمان کافر ہو جاتا ہے، یہودی ہو جاتا ہے یا نصرانی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، ایسے آدمی کے زندگی کے سارے اعمال کو ہی اللہ ضائع کر دے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان جس نے کسی یہودیہ یا نصرانیہ سے نکاح کیا اس کے بعد خود بھی یہودی بن گیا یا نصرانی بن گیا، فرمایا آخرت کے اندر بھی ایسا آدمی ذلیل و رسوا ہونے والا ہے اور خسارہ پانے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا کسی یہودی سے مناظرہ ہوا تو یہودی کہنے لگا جی دیکھیں آپ ہماری بیٹیوں سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا گیا تمہارے قرآن میں، نصرانیوں کی لڑکیوں سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا گیا، تو مسلمان کوئی یہودی کسی مسلمان عورت سے نکاح کیوں نہیں کر سکتا؟ تو مسلمان نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا دیکھو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی ماننے والے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی ماننے والے ہیں، ہم حضرت داؤد علیہ السلام کو ہی ماننے والے ہیں، آپ ہی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو مانو تو ہم آپ کو اپنی بیٹیوں کے اپنی بہنوں کے رشتے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہو تو ہم کس طرح آپ کو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے رشتے دے سکتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی مسلمان ہو جائے
آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ ہم ایک جماعت نماز سے ادا کرتے ہیں 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے، تو اگر کوئی یہودی یا نصرانی مسلمان ہو جائے، وہ ایک نماز جماعت سے ادا کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 54 نمازوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہم اگر بیت اللہ میں ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں تو 1,00,000 نماز کا اجر ملتا ہے۔ ایک یہودی یا عیسائی جو مسلمان ہوئے، اگر وہ وہاں پہ نماز ادا کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ 2,00,000 نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں تو 1,000 نماز کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی یہودی یا عیسائی مسلمان ہوئے، اسے 2,000 نمازوں کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ بیت المقدس کے اندر اگر کوئی آدمی ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو 500 نمازوں کا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہودی یا عیسائی جو مسلمان ہوئے اسے دگنا اجر دیا جائے گا۔ مسجد قباء میں اگر کوئی آدمی 2 رکعت ادا کرتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک عمرہ ادا کر لیا ہے۔ اگر کوئی یہودی یا عیسائی وہاں پر جا کر 2 رکعت ادا کرے، مسلمان ہوئے، پہلے کافر تھا بعد میں مسلمان ہوئے، اسے اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہود اور نصارہ کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اسلام کی دعوت دیں، انہیں مسلمان کریں، اسلام کی جو اچھائیاں ان کے سامنے رکھیں۔ اور ظاہری بات ہے اگر ہم یہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کے دلوں میں اس بات کا اثر ڈالے گا اور وہ مسلمان ہوں گے۔ اور ایک مسلمان کو جس آدمی نے، یعنی ایک کافر آدمی کو جس نے مسلمان کر دیا، تو یہی اس کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا، علی اگر آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بھی ہدایت عطا فرما دی تو یہ سرخ اونٹوں سے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو عرب کے اندر سرخ اونٹوں کو بہت زیادہ قیمتی اثاثہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے طریقے کا ذکر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واو پر اگر پیش پڑی جائے وضو تو جو طریقہ وضو والا ہے، اگر واو پر زبر پڑی جائے وضو تو وہ پانی جس سے وضو ہم کرتے ہیں، اگر واو کے نیچے زیر پڑی جائے وضو اسے پڑھا جائے تو پھر وضو کا معنی وہ برتن جس میں وضو والا پانی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو کتابیہ عورت کے بارے میں نے بیان کیا ہے، میرا جو ایم فل کا تھیسس ہے وہ سارے کا سارا اسی ٹاپک پر ہے۔ اگر کوئی آدمی وہ چائنا چلا جاتا ہے، امریکہ چلا جاتا ہے، تو اس پر کیا احکامات لاگو ہوں گے؟ وہاں عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ان کی فوج میں ملازم لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا؟ ان کی تقاریب میں شرکت کرنا یا نہ کرنا؟ تو اگر کوئی ساتھی اس طرح اس کا کوئی رشتہ دار رہنے والا ہے تو وہ مجھ سے وہ تھیسس کی کاپی بھی لے سکتا ہے۔ تو اس میں اس طرح کے جتنے مسائل ہیں میں نے ذکر کیے ہیں۔ اچھا، وضو کا جو طریقہ ہے، ایک مرتبہ بھی اپنے اعضاء کو انسان دھو سکتا ہے، 2 مرتبہ بھی دھو سکتا ہے، 3 مرتبہ بھی، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا فقد عصا و ظالم و تعدی، اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، وہ حد سے بڑا اور اس نے برا کیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اچھا، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے دائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا، اس کے بعد بائیں کو 3 مرتبہ دھونا، اس کے بعد کلی کرنا، اور جو پانی باقی بچا ہے اسی کو ناک میں چڑھا لینا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کلی کے لیے علیحدہ پانی لیتے ہیں، ناک میں پانی چڑھانے کے لیے علیحدہ پانی لیتے ہیں۔ جتنی بھی روایت جس میں علیحدہ علیحدہ کا ذکر ہے وہ ساری کی ساری سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اور یہ روایت بخاری شریف میں ہے جس میں یہ کہ تھوڑا سا پانی لیا کلی کی اور باقی مادہ پانی ناک میں چڑھا لیا۔ اچھا، اس کے بعد چہرے کو 3 مرتبہ دھونا، اس طرح اپنے دائیں بازو کو کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھونا، پھر بائیں کو دھونا، پھر سر، پورے سر کا مسح کرنا۔ اگر سر کے اوپر پگڑی ہے تو پگڑی کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں، تھوڑا سا سر کے اوپر مسح کریں گے، باقی پگڑی کے اوپر مسح کریں گے، لیکن یہ جو ٹوپی میں نے سر کے اوپر لے رکھی ہے اس کے اوپر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اگر آپ نے پاؤں یعنی وضو کیا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے جرابیں پہن لی یا موزے پہن لیے ہیں، تو مقیم آدمی 1 دن اور 1 رات ان کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اور جو مسافر آدمی ہے 3 دن اور 3 راتیں ان کے اوپر وہ مسح کر سکتا ہے۔ جرابوں کے اوپر بھی مسح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے، سنن نبی داود کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں کے اوپر مسح کیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے اس بات کا فتویٰ دیا تھا کہ پہلے میں تمہیں جرابوں پر مسح کرنے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ یہ جتنی فقہ کی کتابیں ہیں سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اپنی وفات سے 3 دن قبل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اس بات کا فتویٰ دے دیا تھا۔ اچھا، بعض لوگ جب وضو کرتے ہیں تو وہ گردن کا مسح بھی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ گردن کا مسح کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ گردن کا مسح کوئی انسان اس طرح کرے۔ اور جو شیعہ حضرات ہیں وہ کیسے وضو کرتے ہیں، وہ اپنے پاؤں کی جانب سے آغاز کرتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے
جب شیعہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اگر ان کی مستورات کو دیکھا جائے، ان کی خواتین کو دیکھا جائے تو وہ سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ اچھا وہ یہ تراویح کی نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بدعت ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں خود یہ تراویح کی نماز پڑھائی ہے، اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسے بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا وہ اپنے پاؤں نہیں دھوتے، وہ پاؤں کے اوپر مسح کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں نے وضو کیا تو ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو جب وہ رکوع میں گیا تو اس کی نظر پڑی اس کی ایڑی خشک ہے، اب وہ اپنا تھوڑا سا لعاب لے کر اس جگہ پر لگا لے، اگر وہ اسی طرح نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یا تو اگر لعاب نہیں لگانا چاہتا نماز توڑ دے، ایڑی کو دھو کر آئے، اس کے بعد اپنا نماز ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بعض لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ گئی تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کے اندر ان ایڑیوں کو عذاب دیا جائے گا جو وضو کے دوران خشک رہ جاتی ہیں۔ تو یہ وضو کا جو طریقہ ہے اس کے اندر پاؤں پر مسح نہیں کرنا بلکہ پاؤں کو دھویا جائے گا۔ مسائل اور بھی بہت زیادہ ہیں، میں انہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔